السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی. میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی. آج ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی رحمت اللہ وٹو صاحب موجود ہیں. آئیں ہم ان سے ملکی حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے وٹو صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے. اچھا وٹو صاحب، فرسٹ آف آل تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. سیکنڈلی، جو آپ 22 دسمبر کو اسلام آباد میں ریلی نکالنے جا رہے ہیں، تو اس کا کیا مقاصد ہیں، کس حوالے سے یہ ریلی ہے، کچھ جاننا چاہیں گے ہمارے ویورز؟ بہت شکریہ جی شاہ صاحب محترم، آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کا. تو 22 دسمبر کو محترم قائد انقلاب جناب حضرت مولانا سراج الحق صاحب نے ہمیں، امیر جماعت اسلامی پاکستان نے یہ کال دی ہے 22 دسمبر کی. پہلے انہوں نے مختلف بڑے شہروں کے اندر احتجاج کیا کشمیری بہنوں بھائیوں کے حق میں، ان کی آزادی کے لیے. جو ظلم اور جبر جو ہے اس نے برپا کیا ہوا انڈیا نے، جو اس نے 8 لاکھ کے قریب فوج بھیجی ہوئی ہے اور RSS کے گنڈے وہاں بھیجے ہوئے ہیں. تو آپ پاکستان لیول پہ اسلام آباد ڈی چوک کے اندر بہت بڑی لاکھوں کا اجتماع ہوگا، جس سے ہم انشاءاللہ العزیز پاکستان کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان بھائیوں کو کہ جو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں اور ان کو بالکل اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، ان کو جگانے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر وہ جو دوست ہمارے سوئے ہوئے ہیں، وہ ان کو انشاءاللہ ہم جگانے کی پوری کوشش کریں گے. اور کوشش کریں گے کہ ہم پرائم منسٹر پاکستان اور باقی تمام اداروں کو کہ ان کو جگائیں کہ وہ ان مظلوم کشمیری ماؤں اور بہنوں کے حال پر رحم کھائیں، اپنے حال پر رحم کھائیں. جس بانیہ پاکستان نے جس کشمیر کو پاکستان کی شارک کہا تھا، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. آج وہ اس کو انڈیا نے اپنے نرغے میں لے لیا ہے، اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو ہم ان کو جگائیں گے کہ ان مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دیں اور کشمیر کو آزاد کرانے کے میں ہم جتنا بھرپور حصہ وہ شامل کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ وٹ صاحب، ایک آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ جیسے وہاں پر اسلامیہ یونیورسٹی میں انڈیا نے حملہ کیا ہے، تو انہوں نے بھرپور کارروائی کی ہے. تو آپ کی نظر میں کیا اب ہمارے کشمیری بھائی خود ساختہ جاگ گئے ہیں؟ کیونکہ پاکستانی قوم کو تو شاید خیال نہیں ہے اس بارے میں، نہ ہماری آرمی کو خیال ہے، نہ ہمارے حکمرانوں کو خیال ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر دنگے فساد ہو رہے ہیں، وہ خود ساختہ خود سب کچھ اپنا سیلف ڈیفینس کر رہے ہیں. اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں حارث بھائی، انڈیا کے انشاءاللہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے ہیں. انڈیا کی میکسیمم ریاستوں کے اندر آج احتجاج ہو رہا ہے. انہوں نے جو وہاں کشمیر کے اندر 370 ختم کی، اب انہوں نے مسلمانوں کی انڈین شہریت جو ہے وہ ختم کی ہے. تو اس کے بدلے میں پورے مسلمان اب جاگ اٹھے ہیں. یہاں اگر ہم 22 کروڑ ہیں تو وہاں تو ہم سے بہت زیادہ تعداد کے اندر مسلمان ہیں. اور وہاں انشاءاللہ مسلمانوں کے ساتھ سکھ بھی موجود ہیں جو اس احتجاج کے اندر ہیں. ہندو کمیونٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت ساری عوام جو ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ یہ بالکل جبر اور بالکل ظلم ہے کہ کسی کی شہریت ختم کر دینا. وہاں مسلمانوں کی شہریت ختم کی جا رہی ہے. تو اب تو کشمیر سے جو ہے وہ فوج بھی مودی جو ہے وہ واپس بلا رہا ہے، کیونکہ اب اس کے کنٹرول میں نہیں رہا. اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، انڈیا کی مختلف ریاستیں آزاد ہوں گی اور کشمیر بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد سے آزاد ہوگا. ایک وٹ صاحب پوچھنا چاہوں گا، کل ایک پاکستان کی تحریک کا بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ مشرف کو سزائے موت کا حکم دے دیا گیا ہے. تو آپ کا نظریہ کیا کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے؟ دیکھیں جی، کسی دور کے اندر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تھا ایوب خان صاحب نے، جب وہ اس وقت چیف ایگزیکٹو تھے پاکستان کے بنے تھے. تو ان سے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اسلامی کے بانی ہیں، ان سے انہوں نے کہا تھا کہ مولانا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سیاست کے ساتھ دین کا کیا تعلق ہے، یا دین کے اندر دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے. تو مولانا ابو علاء مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح الفاظ کے اندر کہا تھا کہ ایوب خان صاحب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں کو تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، آپ لوگوں فوج کا سیاست سے کیا تعلق ہے.
تو یہ بالکل اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو آئین کے مطابق کیا ہوگا. ظاہر ہے وہ کوئی سوئے ہوئے لوگ تو نہیں ہیں, آئین کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آئین کو جانتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا ہے, اور اگر آئین کے مطابق ہے تو ہم اس فیصلے کی بالکل تائید کرتے ہیں. نہیں, ایک طرف دیکھا جائے تو مشرف صاحب کی تو ویسے ہی حالت اس ٹائم اتنی بری ہے کہ ان کا اب تو پاکستان آنا تک بھی ممکن نہیں ہے. تو اس نظریے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا یہ سزا واقعی ہی میں ہوگی؟ دیکھیں, عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں, امپلیمنٹیشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے اپنے وقت پہ ہوتی ہے. اب ظاہر ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے تو پاکستان اس کو اگر بلا سکتا ہے تو بلا کے اس کو سزا کی امپلیمنٹیشن کرائے گا. اگر نہیں بلا سکتے تو ظاہر ہے ایک قانون ہے, قانون کے مطابق سزا تو ہوئی ہے, اور یہ آئندہ کے لیے بھی ظاہر ہے یہ ایک قانون بنے گا. اس کے علاوہ ہم نے کچھ دیکھنے میں آیا کہ آرمی اس حوالے میں بہت برہم ہوئی ہے. آرمی کی کل ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی اس حوالے سے, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی اس پہ کچھ ایکشن لے گی؟ دیکھیں, آرمی کو ایکشن تو نہیں لینا چاہیے, کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا آئین کے مطابق تو پھر آرمی کو ایکشن نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر آرمی ایکشن لے گی تو پھر ظاہر ہے ابھی تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اس لیول تک ہم نہیں سوچ سکتے, لیکن امید ہے کہ آرمی ایکشن نہیں لے گی. رد عمل تو آرمی کا آیا ہے, ظاہر ہے رد عمل تو ہر ادارے کا آتا ہوتا ہے, لیکن کوئی ایکشن کا ریئیکشن جو ہے وہ میرے خیال ایسا پاکستان نہ تو اس کا متحمل ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے. نہیں, یہاں پر ایک بات یہ بھی تو دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ آرمی کے سپہ سالار رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جب سعودی عربیہ میں ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پر مکہ مکرمہ پر قبضہ کیا گیا تھا, اس وقت بھی جس کی قیادت تھی وہ جناب مشرف کی تھی. تو ان کے کچھ ایسے اقدام بھی ہیں کہ جن سے ان کو سراتے, آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ملک میں احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں مشرف کے حق میں. تو کیا ہمارا جو آئین ہے پاکستان کا وہ ان کو ریلیف دے گا؟ دیکھیں جی حارث بھائی, اس ڈیٹیل میں جائیں گے نا جی تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ممکنات میں سے ہیں, لیکن مکافات عمل ہے. جو لال مسجد کے بچوں کو شہید کیا گیا تھا جس انداز کے اندر, وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. اس وقت بھی ظاہر ہے حکمران ہمارے جنرل پرویز مشرف صاحب تھے, اور باقی بھی جو معاملات اس وقت چل رہے تھے, اب جو سارے کے سارے ہم لوگ بھول گئے ہیں, وہ بھی سارے معاملات اسی طرح تھے. اور یہ ویسے بالکل ایک آئین کی خلاف ورزی ہے کہ آپ ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو ہے جب اس کو ختم کر دیں اور خود چیف ایگزیکٹو بن کے بیٹھ جائیں. کس نے چیف ایگزیکٹو بنایا؟ ظاہر ہے ایک پاکستان تو عوامی ہے نا ملک, اور جمہوری ملک ہے, تو جمہوریت کے ذریعے سے, جمہوریت کے طریقے سے جو حکمران آئے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے اور صرف ایک ڈنڈے کے زور پہ اپنی حکومت کو مسلط کر لیا جائے, تو یہ بھی تو کوئی آئین کے مطابق نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک سوال میرے ذہن میں کافی دیر سے گھوم رہا تھا کہ مریم نواز کا جو ہے معاملہ, کہ مریم نواز کو ریلیف دیا جائے گا اور ان کو NRO دیا جائے گا کہ وہ باہر جائیں گی. دیکھیں, یہ پہلے بھی تو بہرحال پرویز مشرف کو جو تھا وہ NRO نہیں دیا جائے گا, لیکن نواز شریف کو NRO نہیں دیا جائے گا. ہمارے پرائم منسٹر یہی کہہ رہے تھے, لیکن اب دیکھ لیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوری تحقیق اور تصدیق کروائی ہے کہ وہ واقعی جو رپورٹس تھیں ڈاکٹرز کی وہ بالکل ٹھیک تھیں, اور اس کے مطابق پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے. اب وہ بھی ایک NRO نہیں ہے. وہ اگر وہ کہتے ہیں کہ زرداری کو جو ضمانت ہوئی ہے وہ بھی NRO نہیں ہے, تو شاید اسی طریقے کی کوئی ڈیل اس کے ساتھ بھی ہو جائے جو NRO نہ ہو, لیکن وہ بھی باہر چلی جائے. تو آپ کا نظریہ کیا کہتا ہے, کیا یہ عمران خان صاحب کا اقدام صحیح تھا؟ دیکھیں جی, میں تو بالکل, اگر انہوں نے یہ سارے غداریاں کی ہیں, اگر انہوں نے اس قسم کے معاملات کیے ہیں جو کیس ان پہ ہیں, تو پاکستان کے اندر رہ کے ان کو سزا ملنی چاہیے. پھر ان کو باہر بھیجنے کا ان کو کیا اختیار ہے؟ اور جن حکمرانوں نے جس ملک کا پورا بجٹ استعمال کر کے یہاں ایک ہاسپٹل ایسا قائم نہیں کر سکے کہ جہاں سے وہ اپنا علاج کروا سکیں, تو ان کو باہر بھیجنے کا ویسے ہی کوئی جواز نہیں پیدا ہوتا. کیا پورا پاکستان اتنا نااہل ہو گیا کہ یہاں کوئی ایسا اچھا ڈاکٹر ہی نہیں ہے کہ جو کسی کا علاج کر سکے؟ اگر ان کا علاج نہیں ہوتا تو باقی عوام جو ہے وہ انسان نہیں ہے. تو جہاں وہ علاج ان کے ہو رہے ہیں, مرنے کے قریب لوگ ہوتے ہیں, اور انہی ڈاکٹرز ہمارے جو بڑے, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہیرو ہیں جو ڈاکٹر, ان کے علاج سے اللہ کا شکر ہے وہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے. تو کیا صرف ہمارے حکمرانوں کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں ہو سکتا
تو پھر میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہنے والے انسان وہ کہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں جو میرا علاج کر سکے. تو پھر وہ کیا اس وقت یہ اپنے آپ کو اہل سمجھتے تھے پرائم منسٹر کے؟ ان کو تو بالکل باہر بھیجنا ہی نہیں چاہیے جنہوں نے اتنی غداری پاکستان کی عوام کے ساتھ کی ہے کہ وہ ایک ہاسپٹل ایسا قائم نہیں کر سکے, کچھ ڈاکٹر ایسے نہیں بنا سکے کہ جو ان کا اور لوگوں کا علاج کر سکیں. وہ کوئی آسمان سے آئے ہوئے انسان نہیں ہے, انسان ہماری طرح کے انسان ہے. غریب بیچارے جن ہسپتالوں میں پڑے ہیں وہیں ان کو بھی علاج کروانا چاہیے. ان کو بھی احساس ہو کہ جس عوام کے ووٹوں سے پرائم منسٹر تم بنتے رہے ہو وہ اگر انہی ہسپتالوں میں علاج کروا سکتے ہیں تو تمہیں بھی انہی ہسپتالوں کے اندر علاج کروانا چاہیے. اور اگر نہیں ایسا کیا تم نے تو پھر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اسے, اور پوری عوام سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے اس عوام کے ساتھ ظلم کیا ہے. جی ہمارے ساتھ رحمت اللہ بٹو صاحب موجود تھے, وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے.